السلام علیکم۔ میں ہوں حافظ اکرام الحق ربانی اور آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کے 14ویں پارے یعنی ربما پر۔ اس پارے میں دو بہت اہم صورتیں ہیں، سورہ الحجر اور سورہ النحل، اور یہ دونوں ہی ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اس کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں اور ان پر غور کریں۔ تو چلیں اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہم کن باتوں پر غور کریں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیسے کیا ہے۔ اس کے بعد ہم ماضی میں جھانکیں گے، گزری ہوئی قوموں کے قصوں سے کچھ سبق سیکھیں گے۔ پھر ایک بہت ہی دلچسپ موضوع، انسان کی اپنی تخلیق کے راز، اور آخر میں ہم اللہ کی ان گنت نعمتوں کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات جو اس بارے میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے قرآن کی حفاظت کا وعدہ۔ مطلب یہ اللہ کا اپنا وعدہ ہے کہ اس کتاب میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ ہمیشہ اپنی اصل حالت میں محفوظ رہے گی۔ اور آپ جانتے ہیں یہی وہ چیز ہے جو قرآن کو دوسری تمام آسمانی کتابوں سے بالکل الگ اور ممتاز بناتی ہے۔ اور دیکھیں قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ایک دوہرا مقصد ہے۔ ایک طرف تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھائی صحیح اور غلط، حق اور باطل میں فرق کیسے کرنا ہے، اور دوسری طرف یہ اللہ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے، ایک وارننگ ہے۔ تو یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ یہ تو زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ، ایک مکمل گائیڈ بک ہے۔ اور جب ہم سورہ الحجر کو دیکھتے ہیں تو اس کی شروعات ہی قرآن کی عظمت کے اعلان سے ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ ہم ایک طرح کی گارنٹی دیتا ہے کہ اس کا پیغام، اس کی تعلیمات ہمیشہ ریلیونٹ رہیں گی، ہمیشہ تر و تازہ رہیں گی، چاہے کوئی بھی زمانہ ہو۔ یہ ہر انسان کے لیے رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اچھا، قرآن کی حفاظت کے اس وعدے کو سمجھنے کے بعد آئیے اب ذرا تاریخ میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گزری ہوئی قوموں کے واقعات میں ہمارے لیے کیا سبق چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے ان قوموں کے بارے میں جنہوں نے سچائی کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ دیکھیں یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، صرف ہسٹری کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، گہرے سبق ہیں کہ جب اللہ کے حکموں سے منہ موڑا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان تمام واقعات سے ہمیں سیکھنا کیا ہے، اصل سبق کیا ہے؟ اور جواب بہت سیدھا اور واضح ہے۔ سبق یہ ہے کہ تکبر، غرور اور سرکشی، اس کا انجام ہمیشہ بربادی ہے، اور نجات کس چیز میں ہے؟ عاجزی اور اطاعت میں۔ بس یہی کلیدی نقطہ ہے۔ اچھا، تو تاریخ کے ان بیرونی اسباق سے اب ہم رخ کرتے ہیں ایک اندرونی معجزے کی طرف، یعنی خود ہمارے اپنے وجود کی طرف، کہ انسان کو کیسے بنایا گیا۔ یہاں ایک بہت گہری بات بتائی گئی ہے کہ انسان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ایک بہت ہی معمولی چیز سے، مٹی سے۔ لیکن پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے وہ مقام، وہ عزت عطا کی جو کسی اور مخلوق کو نہیں۔ تو دیکھیں، ہمارے وجود میں یہ دونوں پہلو ہیں، ایک طرف خاک تو دوسری طرف روح کی بلندی۔ اور یہیں پر ایک بہت زبردست موازنہ سامنے آتا ہے، انسان اور شیطان کا۔ ایک طرف ہے انسان جو مٹی سے بنا اور اسے عزت ملی، اور دوسری طرف ہے شیطان جو آگ سے بنا تھا اور اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گیا۔ تو سارا کھیل عاجزی اور تکبر کا ہے۔ تو اپنی تخلیق کے اس معجزے کو سمجھنے کے بعد اب ذرا اپنی نظر کو اور وسیع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کائنات کو جس میں اللہ کی بے شمار نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور یہیں سے بات آتی ہے سورہ النحل کی۔ آپ کو پتہ ہے اسے شہد کی مکھی کی صورت بھی کہتے ہیں، اور یہ نام ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نشانی ہے جو ہمیں فطرت میں چھپی اللہ کی حکمت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہاں وحی کے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وحی یعنی اللہ کی طرف سے رہنمائی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ رہنمائی صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ شہد کی مکھی جیسی چھوٹی سی مخلوق کو بھی وحی کی جاتی ہے۔ اسے سکھایا جاتا ہے کہ پھولوں کا رس کیسے چوسنا ہے، چھتا کیسے بنانا ہے۔ تو یہ سب کچھ اتفاقی نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پوری کائنات ایک زبردست پلان کے تحت چل رہی ہے۔ تو سورہ نحل کا پورا فوکس ہی اللہ کی ایسی نشانیوں پر ہے، اور شہد کی مکھی تو بس ایک مثال ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق، لیکن اس کا ڈیزائن، اس کا کام، اس کا مقصد، سب کتنا پیچیدہ اور کتنا پرفیکٹ ہے۔
لیکن بات صرف شہد کی مکھی پر ختم نہیں ہوتی۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ذرا اپنے ارد گرد جانوروں کو تو دیکھو، انہیں بھی ہمارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ان سے ہمیں گرم کپڑے ملتے ہیں، خوراک ملتی ہے، سواری کا کام لیا جاتا ہے۔ سوچیں تو صحیح، کتنی ہی چیزیں ہیں جو انسان کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اچھا، تو ہم نے تاریخ سے سبق بھی دیکھ لیے اور کائنات میں اللہ کی نشانیاں بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سب کو جاننے کے بعد ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے؟ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اور اس کا جواب ہمیں 2 آسان قدموں میں ملتا ہے۔ پہلا قدم غور و فکر، یعنی جو کچھ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں اس پر سوچیں۔ اور دوسرا قدم شکر، یعنی ان تمام نعمتوں کو پہچان کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو بات صرف جاننے کی نہیں ہے، بلکہ جاننے کے بعد ماننے اور عمل کرنے کی ہے۔ اور آخر میں یہ پارہ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ کی ان نشانیوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں، اور پھر پہچاننے کے بعد اس کا شکر ادا کرنے کا جو حق ہے وہ کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو خود تلاش کرنا ہے۔